قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی رہنمائی کے مطابق اور ارشادات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان ایک ایک حکم بھی قرآن کا سیکھتا جائے، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی آیات مبارکہ جن میں اللہ پاک نے بطور خاص ایمان والوں کو یا تو کسی چیز کا حکم دیا ہے یا اس سے منع کیا ہے، تو وہ جو رہنما اصول بیان کیے گئے وہاں پر، اور کئی ایسی چیزیں کہ جہاں کسی چیز کا حکم دیا، نماز ہے، وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، کچھ نیک کام ہیں، لیکن کئی ایسے مقامات جہاں پر اللہ پاک نے انہیں کئی چیزوں سے منع کیا ہے، کئی چیزوں سے منع کیا۔ آدمی جو ممانت والی آیات ہیں ان کو بھی دیکھے، سمجھے اور ان کو جمع کر لے، ان کو پڑھے بار بار کہ میرے رب نے اس چیز سے مجھے منع کیا ہے، میں کیوں کروں یہ کام، تو اس معاشرے میں سکون ہو جائے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تعلیم نافذ ہو اس گھر میں سکون ہو جائے گا۔ جس ادارے کے اندر قرآن کی تعلیم نافذ ہو اس ادارے میں سکون ہوگا، بلکہ جس ملک میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کا نظام ہو وہاں سکون ہو جائے، کیونکہ آدمی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جس سے قرآن نے منع کیا، تو وہ پھر ایک بے ضرر انسان ہو جائے گا، نہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا، نہ اس کے ساتھ کوئی مالی طور پر ناحق ایسا معاملہ کرنا، اس کی عزت، اس کا مال، اس کا سب چیزیں اس سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے سے محفوظ ہو جائے گا، اور امن 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 ہر طرف ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے اکثر گھروں کے اندر، اداروں میں، باہر بزنس مین یا آپس میں دوست احباب، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، دشمنی کیوں؟ بیسک کچھ وجوہات، کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا، تجسس جسے کہا جاتا ہے، یا لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے دوسروں کو ان کے بارے میں غیبت کرنا، برائی بیان کرنا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کسی اور کو اس کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم منہ پہ کر دیں گے، ارے بھائی اگر اس میں عیب موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہیں تو پھر تو یہ بہتان ہے، الزام ہے اس کے اوپر، یعنی عیب ہے تب بھی یہ منع ہے کہ آپ اس طرح یہاں کیسے آپ غیبت کر رہے۔ تو یہ بھی کتنے ایک قرآنی ہے، یہ رہنما اصول ہے ہمارے لیے، زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول۔ آئیے اللہ پاک نے سورہ حجرات میں مومنوں کو کیا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، پوشیدہ باتوں کی جستجو ہی نہ رکھو، یہ نہ کرو، کیونکہ جستجو، تجسس، اس سے پھر آگے کئی دروازے کھلتے ہیں برائیوں کے، گناہوں کے، فرمایا یہ نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ پسند کرتا ہے اور تمہیں یہ پسند نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، پسند نہیں کرے گا کہ مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم،
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے۔ اب ناظرین کرام، ایک آیت بیسک تو یہ، لیکن ہم سب غور کریں، ہمارے لیے یہ ایک رہنما اصول ہے، کثرت سے گمان نہ کرو، سوچتے رہنا کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچنا، بدگمانیاں کرنا، کہاں سے کہاں اسے پہنچا دینا، منع فرمایا کہ گمان کثرت سے ایسے کرو گے تو پھر ایسے گمان بھی ہوں گے جو بدگمانی کے زمرے میں آئے اور وہ گناہ ہوتے ہیں۔ گمان سے کہا گیا کہ اس سے بچو، برے گمانوں سے بچو، حسن ظن رکھنا، اچھے گمان رکھنا، اپنے مائنڈ کو اچھا رکھنا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، واجب ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ یہ گمان اس واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی جو لازم ہے، ضروری۔ اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ مستحب ہے اچھے گمان کی، ایک کہ آپ نیک لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، صلحاء کے لیے اچھے گمان رکھنا اچھی بات ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جو برا گمان، اب یہ اللہ پاک کے بارے میں یا عام مومنین کے بارے میں ایسا برا گمان رکھنا، یہ وہ ممانت والا ہے، اور اس کی کئی صورتیں وہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی۔ بعض اوقات ایک گمان دل میں پیدا ہوتا، زبان سے نہیں لایا، ایسا کچھ کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دل میں قرار پکڑ گیا ہو، تو ان سوچوں پہ تو گرفت نہیں ہے، آ سکتی ہے، لیکن اس کو پختہ کر لینا یا زبان سے اس کا اظہار کر دینا تو پھر وہی یہ ممانت اور حرمت والی کیٹیگری، حرام والی کیٹیگری میں چلے۔ تو اس سے بھی دل آپ خالی رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے بدگمانیاں کریں، جیسے کوئی چیز نظر آئے فوراً نیگیٹو شروع ہو جائے، جیسے کسی گھر دیکھیں، گاڑی دیکھی، کسی کی شہرت دیکھی، اچھا لباس دیکھا، کچھ بھی ایسی چیزیں دماغ میں کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا چلنا ہے، اچھا چلنا ہے، برا چلنا ہے، بھئی پڑھے ہی کیوں ہے، تجسس کرو ہی کیوں اس بات، اس کے معاملات کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ چیزیں ہوتی کہ جو آدمی کو ان گناہوں کی طرف بڑھاتی، اور ایسے مواقع بھی ہمیں نہیں دینے، یہ بھی ہمیں اصول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمائے کہ خود بھی ایسے مواقع نہیں دینے کہ جہاں لوگوں کو ہمارے بارے میں برے گمان آتے ہو۔ اس لیے فرمایا ایسی چیزوں سے بچو جو کانوں کو بری لگتی، یعنی ایسی کرینے، ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اس کے اندر برائی گمان پیدا ہو، تو ہمیں ایسے مقام پہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیں ہماری تعلیم کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ دروازے پر اپنی ایک زوجہ اہلیہ کو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑنے آپ آئے، تشریف لائے اور باہر آئے، تو اتنے میں 2 افراد آ رہے تھے، انہوں بڑے تیزی تیزی چلے کہ یہ کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرما دیا کہ یعنی قرار سے یہ حفصہ ہے۔ تو کہنے لگے، یعنی آپ نے اپنی زوجہ کا نام لیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کوئی کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے جسم میں خون جیسے رگوں میں چلتا ہے ایسے ہی چلتا ہے، یعنی اتنے برے وساوس گمان وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، قول سے، کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا گمان کرے خود بتا دیا کہ یہ بڑی مبارک اور بڑی پیاری سیرت مبارکہ۔ محترم ناظرین کرام، کئی ایسے ابہام یا ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے، یعنی ایک تو کوئی پوشیدہ کوئی گھر کا معاملہ کوئی اس طرح کی، میں ان کی بات نہیں کروں گا کھول کھول کے بتاتے رہے، نہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں یہ وضاحت ہی کر دینا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو مواد تہم، ان بری جگہوں سے بچانا، یہ خود شریعت کو مطلوب ہے کہ ہم ایسے مواقع سے ہی اپنے آپ کو بچائیں کہ لوگ ہمارے اوپر طرح طرح کی کوئی تہمتیں نہ لگائیں۔ اور قرآن پاک نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں طرح کی چیزیں بیان کر دی۔ بدگمانی والا ایسے گمان ہی پیدا نہ کرے اور یہ موضع تہمت پر کھڑا نہ ہو۔
لیکن اگر کوئی پھر بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو کیا دوسرے کو یہ اجازت مل جائے گی اب بدگمانیاں کریں؟ نہیں، قرآن فرماتا ہے، فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں، یہ تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش نہ کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ آگے ناظرین کرام دوسرا جو حکم یہاں پہ حکم ممانت یعنی جس کام سے بچنا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا تجسس نہ کرو، پوشیدہ حال کے بارے میں جستجو نہ رکھو، اس میں نہ پڑو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں ایک عبرت والی روایت، اگر غور کریں جو لوگ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ بس کسی طرح تجسس میں پڑھ کر ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا اللہ اس کی پوشیدہ چیزوں کی ٹٹول فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، یعنی اسے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، یعنی ظاہر فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس کی اللہ باتیں ظاہر فرمائے، یعنی اس کی ٹٹول اللہ فرما دے، یعنی اس کے عیب کو ظاہر فرما دے، تو فرمایا اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو، اگرچہ وہ اپنے، یعنی بظاہر عیب پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تھا، مگر کسی طرح بھی اس کا عیب وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرتا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا، قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ تو ہر کوئی آدمی چاہتا ہے میرے عیب آج کچھ کسی کو بتانے پڑ جائے نا، یا کچھ ظاہر ہو جائے تو آدمی چھپتا رہتا ہے، شرمندگی، لوگوں سے شرمندگی، کس طرح ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ لیکن قیامت کے دن جب سب کے سامنے اس کے نام، اس کے عیبوں کو اٹھایا جائے اور اس کے ظاہر کیے جائے، ہم تو رب سے صفت ستاری کا صدقہ مانگتے، اے اللہ دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا، قیامت کے دن بھی چھپا، یہ ہم سب چاہتے۔ لیکن حل کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم لوگوں کے عیبوں کو بھی چھپائیں، ہم ان کے بھی عیبوں پر پردہ ڈالیں، بغیر اجازت شرعی کسی کا عیب نہ بتایا جائے۔ اور ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم جب دوسروں کا عیب نظر آئے تو اپنے بھی دیکھو ذرا۔ آدمی خود تو سب کے سامنے بالکل صاف شفاف، اور دوسروں کو آنکھ میں کوئی بال بھی ہے تو نظر آ جائے گا، اپنی آنکھ میں تنکا بھی ہو تو نہیں۔ حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، ادھر کچھ بھی نظر آیا تو وہ تو دیکھ لے گا بھائی یہ دیکھو کیا ہے، لیکن اپنی آنکھ کو بھولا ہوگا۔ تو لہذا دوسرے بھائیوں کی عزت کا تحفظ بھی اس میں ہے کہ ان کے عیبوں پر ہم پردہ رکھیں۔ آگے یعنی دو حکم یہ ہوئے، کثرت سے گمان نہیں کرنے اور برے گمان نہیں کرنے، اور تجسس نہیں کرنا۔ آگے تیسرا حکم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی کوئی ایسا عیب اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کو بتانا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور ناظرین کرام اس غیبت کرنے کو کہا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی جس طرح کوئی مر جائے اور اس کے گوشت کو کوئی کاٹ رہا ہو کھانے کے لیے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا یہ ایسا ہی ہے
کہ جیسے تم اس کو جو ہے نا وہ فوت شدہ کے گوشت کو کھا رہے ہو، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو یہاں اسے قلبی رنج پہنچے گا جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ فلاں نے ملے. اور یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے، ایک گمان اور ادھر سے ادھر کرنے والے اور ادھر سے باتیں ادھر کرنے والے، یہ آپس میں لڑائی ڈال دیتے. فرمایا اس سے تم باز آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ اصحاب میں کوئی آپس میں کوئی معاملہ ہوتا تو آپ ان میں کچھ شراکت داریاں کرواتے، آپس میں کوئی ساتھی بنا دیتے، رفیق بنا دیتے. تو یہ آپ سفر میں یہ کیا کرتے؟ تو ایک سفر میں حضور اسلام جا رہے تو آپ نے ایک غریب شخص کو لیا، مالدار، یعنی یوں ان کی جوڑیاں بنا دی. غریب شخص اپنی اس کے لیے کھانا بنائے یا کوئی اس کو مدد کرے، اس کا سامان اٹھائے، اور امیر شخص اس پر خرچہ کرے، تو یوں دونوں کا کام چلتا تھا. تو اب ایک موقع پر ایسے ہوا تو ان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دو افراد تھے اور ان کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک کھانے کے وقت یہ آرام کرتے رہے، سو گئے. اب جب یہ دونوں افراد اٹھے جن کی خدمت ان کے ذمہ تھی، تو انہوں نے کھانا طلب کیا. تو یہ اس باورچی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی کھانا ختم ہو گیا. انہوں نے آگے بتا دیا کہ باورچی نے یہ کہا ہے. تو اب یہ دو افراد یہ کہنے لگے کہ وہ بخل کر گیا، وہ بخل کر گیا. بس اتنی بات تھی. ہمارے یہاں تو یہ عام روٹین میں پتہ نہیں کتنی کتنی بول دی جاتی. جب یہ بات ہوئی، اب اس کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گویا کہ گوشت کھایا. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اور قرآن میں بھی اس کی ممانت فرمائے گی کہ ایک دوسرے کی کوئی برائی اور غیبت نہ کرو. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے منہ پہ ہی کہہ دیں گے، ہمیں لے جاؤ ہم سامنے بات کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، ہم سامنے کہہ دیں گے. بھائی اگر برائی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر برائی نہیں ہے اور آپ کسی کو برائی بیان کریں وہ بہتان ہے، وہ غیبت نہیں بہتان ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، زیادہ جانتے. فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی وہ اس سے پسند نہیں کرتا. تو عرض کی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں، یعنی وہ عیب ہے میں اسے بیان کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب نہیں تو پھر وہ بہتان ہے. لہذا وہ عبرت حاصل کرے. اور پھر کہنا منہ پہ کروں گا، یہ کروں گا. کئی صورتوں میں بہتان اور کئی صورتوں میں غیبت اور کئی صورتوں میں آپ منہ پہ کریں گے، آپ اور اس کو رنجیدہ کریں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ اس کا عیب اس طرح لوگوں کے سامنے بلا اجازت شرعی آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے عذاب آپ نے معراج کے وقت بھی مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور اس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور جبریل نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. اللہ اکبر. آج یہ آیت ایک ہی آیت ہے، میں کہتا ہوں ایسی رہنما آیت مبارکہ، سبحان اللہ. اگر آدمی اس پر عمل کرے، اس گھر میں سکون نہ ہو تو پھر کہیے گا، اس ادارے میں، اس آفس میں، اس فیملی میں، ان رشتہ داروں میں آپس میں، جب آپ کو کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، بھلے وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہو، دل میں ایک مرتبہ اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی.
اگرچہ اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے. ایسی ایک خبر پہ ایسی دل میں نفرت بدگمانیاں پھر یہ بدگمانی کی طرف آ جائے، وہ نہیں پیدا کرنی چاہیے. لیکن ایسے کئی لوگ ہوتے کہ جن کو ہم شاید اپنا رازدار سمجھتے ہیں اور کئی باتیں بتا رہے ہیں، رازدار ہے میرا رازدار ہے، بتاتے اس میں طرح طرح کی غیبتیں شامل. وہ جا کے وہی پورا صندوق وہاں کھول دیتا اور اس سے آپس میں نفرتیں عداوتیں. اسلام کو یہ پسند ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو. اور فرمایا بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ پاک ہم سب کو قرآنی اس رہنما اصول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے.